بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں اس وقت کی معاصر دنیا کو، ترقی یافتہ دنیا کو عالم اسلام کی احتیاج ہے اور وہ عالم اسلام سے صرف نظر نہیں کر سکتی. لیکن اس سیاسی، اقتصادی، مادی پہلو کے علاوہ اس سے قطع نظر کر کے جو اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی آزمائش ہے، عالم اسلام کے لیے سب سے بڑی تشویش کی بات ہے، وہ اس کی معنوی طاقت کی کمزوری ہے. آپ حضرات کو یاد ہوگا، اور آپ سب حضرات اہل نظر اہل علم ہیں، کہ تاتاریوں کا حملہ اتنا سخت تھا اس وقت اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے. تاتاریوں نے عالم اسلام کی چولیں ہلا دی تھیں، بلکہ عالم اسلام کو گویا موت حیاتی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا. موت حیاتی کشمکش نہیں بلکہ موت کے منہ میں دے دیا تھا. اور عالم اسلام پر کبھی یاس و ہراس کی ایسی کیفیت میرے علم میں، کم سے کم میرے مطالعے میں طاری نہیں ہوئی تھی اتنی تاتاریوں کے زمانے میں طاری ہوئی. کچھ ایک معمولی سی مثال یہ ہے کہ اس وقت کی ایک ضرب المثل تھی، کہاوت تھی، ہر بات مان لینا، ہر بات باور کر لینا سوائے اس بات کے کہ تاتاریوں نے کہیں شکست کھائی. وہ الفاظ اس طرح نقل کیے گئے جو عالم عربی میں زبازت تھے. اذا قیل لک ان القدر انہزموا فلا تصدق. اگر تم سے کوئی معتبر سے معتبر آدمی بھی یہ کہے کہ تاتاریوں نے کسی معرکے میں کسی موقع پر شکست کھائی تو اس کو باور نہ کرنا، یہ بات قابل یقین نہیں ہے. اور اس کی تفصیلات کتابوں میں اس وقت عالم اسلام سیاسی حیثیت سے اور اپنی سلطنت کے لحاظ سے بالکل تاتاریوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اور ان کے پاؤں کے نیچے پامال ہو چکا تھا اور وہ گویا ایک سکرات کی حالت میں تھا. لیکن ایک امید کی ایک بڑی کرن تھی، ایک روشنی تھی، وہ یہ کہ عالم اسلام اپنے اخلاقی زوال کے باوجود، یعنی اس وقت کا معاشرہ بہت کچھ اخلاقی زوال کے شکار ہو گیا تھا اور ایسے غیر معمولی حوادث بغیر اخلاقی زوال کے پیش نہیں آیا کرتے. میں نے خاص موقع پر اس کا سراغ لگانے کی کوشش کی، تاتاریوں کے عالم اسلام پر حملے اور اس کے اسباب اور اس کی کامیابی کے اسباب پر میں نے غور کیا تو میرے اندر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس جو تاریخی ریکارڈ موجود ہے، خاص طور پر معاصر تاریخیں یا اس کے فوراً بعد کی تاریخیں اور اس سے کچھ پہلے کی تاریخیں، ان میں دیکھا جائے کہ مسلم معاشرہ کس حال میں تھا، تو مجھے اس میں بہت انحطاط اور اخلاقی زوال کے آثار ملے اور واقعات ملے اور میں نے ان کو مرتب کر کے پیش کیا اور میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ایک مضمون میں، ایک کتاب میں، کہ تاتاریوں کا یہ حملہ، ان کی یہ کامیابی کوئی ایسا واقعہ نہیں تھی جس کے آگے پیچھے کوئی چیز نہ ہو. جیسے ایک برجستہ کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، برجستہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، برجستہ شاعر کی شعر کا ورود ہوتا ہے، ایسا واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک پورا سلسلہ ہے جس میں تاتاریوں کا حملہ اور اس کی کامیابی اپنے صحیح مقام پر ہے، اس کا ایک پس منظر ہے اور ایسے اسباب ہیں جو اس کو ضروری قرار دے رہے تھے. یہ سنت اللہ ہے اور قرآن مجید میں اس کی جا بجا شہادت دی ہے کہ اس کے بغیر کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا کرتا. لیکن اس اخلاقی زوال کے ساتھ، جس کی میں نے بہت سی مثالیں بھی دی ہیں، عالم اسلام کی معنوی طاقت سے، روحانی طاقت سے محروم نہیں ہوا تھا. اس میں ایسے افراد موجود تھے جو مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر سکتے تھے اور جو اخلاقی فتح حاصل کر سکتے تھے، اور وہ خال نہیں تھے بلکہ بہت بڑی تعداد میں تھے. تاتاریوں کے حملے کا جو حلقہ اور دائرہ ہے اس میں یہ قدرت خداوندی، حکمت خداوندی تھی اور رحمت خداوندی تھی، حکمت بھی اور رحمت بھی، کہ وہ ان کے بڑے مرکز وہاں قائم تھے اور وہ وہاں بڑی تعداد میں پائے جاتے تھے. انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا. تاتاریوں نے سیاسی حیثیت سے اور انتظامی حیثیت سے پوری کامیابی حاصل کر لی اور عالم اسلام میں کہیں ان کے
اس صورتحال کا مقابلہ کرنے، اس کو بدلنے کی کہیں کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی تھی، لیکن خدا کے بندوں نے اپنا کام کرنا شروع کیا، اور بہت جلدی وہ تاتاری جنہوں نے سیاسی حیثیت سے عالم اسلام کو مفتوح بنا لیا تھا، روحانی اور علمی حیثیت سے، ذہنی حیثیت سے وہ عالم اسلام کے مفتوح بن گئے، اور صرف مفتوح ہی نہیں بنے بلکہ انہوں نے قیادت سنبھال لی اور وہ عالم اسلام کے پاسبان بن گئے۔ یہ ایک تاریخی انکشاف ہے جو شاید بعض حضرات کے لیے تاریخی انکشاف کی حیثیت رکھتا ہوگا کہ مسلمانوں کے ناموں میں الدین کی اضافت بہت کم تھی۔ تاتاریوں کے حملے سے پہلے مرکب نام جن کا پہلا لفظ کوئی بامانی لفظ ہو، اس کے بعد دین کی طرف اضافت کی جائے، مثلا ناصر الدین، شمس الدین، حامی الدین، محی الدین، یہ نام مسلمانوں میں بہت کم ہوتے تھے۔ تاتاریوں کی قبول اسلام کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ آپ تاریخ کے صفحات الٹتے جائیں، آپ کو کثرت سے یہ نام نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاتاریوں نے یہ تاثر دینا چاہا عالم اسلام کو کہ ہم اب حامی دین ہیں، اب ہماری قسمت اسلام سے وابستہ ہے۔ آپ مغل سلطنت کے ناموں کا آپ جائزہ لیجئے، مختصر جو تاتاری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کہ بانی سلطنت کا نام ہے ظہیر الدین بابر، اور اس کے بیٹے کا نام ہے نصیر الدین ہمایوں، اور اس کے بیٹے کا نام ہے جلال الدین اکبر، اور اس کے بیٹے کا نام ہے جلال الدین اکبر، اس کے بیٹے کا نام ہے نور الدین جہانگیر، اور اس کے بیٹے کا نام ہے شہاب الدین شاہ جہاں، اور اس کے بیٹے کا نام ہے، اس نے گویا تکمیل کر دی، محی الدین اورنگزیب۔ یہ محض اتفاقی امر نہیں ہے، تاتاریوں نے اپنی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو اور اپنے تخیل کو، یعنی آئندہ کا ان کا تخیل عزائم کو دین کے ساتھ ایسا وابستہ کر دیا، اور مسلمانوں کو یہ تاثر دینا چاہا کہ اب ہم حامی دین ہیں۔ اور اقبال کے اس شعر کی تفسیر کہ ہے یہاں آج بھی تاتار کے افسانے سے پاس بامل گئے کعبے کو صنم خانے سے، تو یہ آپ دیکھیں گے مسلسل ایران، ترکستان اور ہندوستان میں ناموں میں ایک تغیر پیدا ہو گیا۔ یہ تاتاریوں کی اس ذہنی تبدیلی، ذہنی انقلاب کا نتیجہ تھا کہ اب ہر بڑے آدمی کا نام، ہر صاحب اورنگ سلطنت کا نام دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس کی نسبت دین کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو بات یہ تھی کہ ایسے افراد موجود تھے، ان میں سے آپ نے مولانا جمال الدین کا قصہ پڑھا ہوگا، جن کے ایک فقرے نے پوری تاتاری شاخ کو مسلمان کر لیا، یعنی تغلق تیمور کی شاخ جو ایران پر قابض تھی، وہ محض ان کے اس فقرے سے مسلمان ہوئی۔ یعنی اس کی تاریخ یہاں جا کر ختم ہوتی ہے کہ اس نے ایک اشتعال کی حالت میں ان سے یہ کہا کہ کتا معزز ہوتا ہے کہ مسلمان؟ کتا معزز ہوتا ہے کہ میرا یہ کتا زیادہ عزت رکھتا ہے کہ آپ؟ تو نہایت سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا کہ اس کا فیصلہ آگے نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں زیادہ عزت والا ہوں، اگر میرا خاتمہ خدا نہ خاصہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ بس یہ جملہ اس کے دل پر نقش ہو گیا، اور یہ زبان سے وہ بالکل آشنا نہیں تھا، بلکہ دنیا کے کوئی بھی فرما روا اور کوئی فاتح قوم یہ زبان کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے کہ یہ تو اسی وقت اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کتے اور انسان میں جو فرق ہے، اگر وہ کہتے کہ میں زیادہ عزت والا ہوں تو اس کی تلوار نیام سے نکل آتی اور وہ کتے کے لیے ان کو قربان کر دیتا، اگر وہ کہتے کہ کتا مجھ سے زیادہ عزت والا ہے تو ان کے ایمان ان کا خطرے میں پڑ جاتا۔ انہوں نے یہ بات کہی، اس کے بعد اس کی تفصیل میں عرض نہیں کروں گا، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور آرنلڈ نے پریچنگ آف اسلام میں بھی اس کو اپنے ایک دوسرے رنگ میں اس کو پیش کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر ہمیں ایمان کی دولت نصیب نہ ہوتی تو یہ کتا ہم سے 1000 درجے افضل تھا۔ آرنلڈ نے اس کو اس طرح لکھا، لیکن قدیم فارسی تاریخوں میں اور ترکی مآخذ میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا جیسے میں نے بیان کیا۔ تو یہ اس وقت یہ ایک عالم اسلام کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار تھا، یہ ایک طاقت تھی، وہ روحانی معنوی طاقت تھی، اور اس نے اپنا کام کیا۔ اور جیسا کہ انگریز مورخین نے خود آرنلڈ نے لکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ناقابل قیاس اور ناقابل یقین بات یہ تھی کہ تاتاریوں کا مذہب قبول کرنا یہ ایسی غیر معمولی بات نہیں، لیکن سب سے زیادہ ناقابل قیاس بات یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کریں گے، اس لیے کہ کوئی قرائن موجود نہیں ہے ان کے لیے۔ جو چوائس تھا
ان کے سامنے جو مسئلہ تھا کسی مذہب کے انتخاب کا، اس میں سب سے پہلا امیدوار مسیحیت تھی۔ عیسائیت سب سے زیادہ اس بات کی مستحق تھی کہ وہ اس کو قبول کریں، اس لیے کہ ان کی حرم سراؤں میں، ان کے محلوں میں عیسائی عورتیں تھیں۔ لیکن لکھا ہے کہ اسلام اپنے خاکستر کے نیچے سے برآمد ہوا اور اس نے تاتاریوں فتح پا لی۔ تو میں عرض کیا کہ میرا مطالعہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ تاتاریوں کے حملے اور تاتاریوں کامیابی کے بعد سے عالم اسلام پر اتنا سخت وقت ابھی تک نہیں آیا۔ یہ بات بڑی تفصیل طلب ہے، لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے اور میں نے بھی اپنی ناچیز تصانیف میں اس مضمون کو لیا ہے۔ لیکن میں اس وقت جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو ہمارے آپ کے لیے اس وقت قابل غور ہے اور میں بہت اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے منتخب مجمع کے سامنے مجھے اس کی عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے کہ حکومتیں، میں بغیر کسی تعین کے کہتا ہوں، بڑی سے بڑی حکومتیں یہ ثانوی چیز ہے۔ یہ دراصل ایک خاص ایک زندگی اور کوششوں اور صورتحال کا نقطۂ ارتقاء ہے، نقطۂ عروج ہے، اصل چیز نہیں۔ اصل چیز جو ہے، جو حکومتیں، جو حکومتوں کو بنانے والی جو چیز ہے وہ معاشرہ ہے۔ اگر معاشرہ صحیح ہے، معاشرہ صحت مند ہے اور معاشرہ اخلاقی زوال کے شکار نہیں ہوا ہے اور معاشرہ افراد پیدا کر رہا ہے اور پیدا کر سکتا ہے، تو حکومتوں کی طرف سے پھر کوئی تشویش کی بات نہیں۔ حکومتیں بدلتی رہیں گی لیکن معاشرہ وقت کے مطابق نئی نئی حکومت عطا کرتا رہے گا ملت کو۔ اب میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلامی حکومت قائم ہوئی، محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ آپ سب حضرات تاریخ سے واقف ہیں، ہندوستان بڑے صغیری کے لوگ ہیں، اور اس کے بعد پھر غوری نے اور قطب الدین ایبک نے یہاں اسلامی سلطنت مستحکم بنیادوں پر قائم کی، تقریباً پورا ہندوستان فتح ہو گیا، مسلمانوں سے زندگی آ گیا۔ لیکن آپ خیال فرمائیے کہ یہ خاندان غلامہ تھا، غزنوی کے بعد خاندان غلامہ نے حکومت کی، اس کے بعد خلجیوں نے حکومت کی، اس کے بعد تغلقوں نے حکومت کی، اس کے بعد لودھیوں نے حکومت کی، اس کے بعد سوری آئے، اس کے بعد مغل آئے۔ یہ سب مختلف خاندان تھے اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے تھے اور کچھ تہذیبی اختلافات بھی تھے اور کچھ زبانوں کا فرق بھی تھا، لیکن در حقیقت یہ ہندوستان کے بر صغیر کے مسلم معاشرے کے صاحب صلاحیت اور صحت مند ہونے کی علامت تھی کہ خاندان بدلتے رہے لیکن اسلامی حکومت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر مسلم معاشرہ اس قابل نہ ہوتا تو فوراً وہ برہمنی عنصر اور وہ غیر مسلم طاقت جو طاق میں تھی اور جس کو وہ سب قوتیں حاصل تھی جو حکومتوں کی، جو بڑی وسیع حکومتوں کی بنیاد رکھتی ہیں، وہ اکثریت میں تھے، ان کے پاس حربی طاقت بھی تھی، ان کا مذہب اس ملک کا اصل مذہب تھا، ان کی تہذیب اس ملک کی اصل تہذیب تھی، مسلمان نووارث تھے۔ لیکن جس چیز نے انتقال سلطنت کو، میں عمومی سے کہہ رہا ہوں، انقلاب سلطنت کو جس چیز نے بچایا وہ کسی خاندان کی قابلیت نہیں تھی، وہ مسلم معاشرے کی قابلیت تھی کہ حکومتیں خاندان بدلتے رہے لیکن ایک مسلم حکومت رہی، ایک آئین رہا، اسلامی آئین، ایک شریعت رہی، شریعت محمدی، ایک تہذیب رہی یعنی عربی، ایرانی، ترکستانی، ہندوستانی تہذیب کا آمیزہ، لیکن جس پر اسلامی چھاپ غالب تھی اور جو اسلامی بنیادوں پر قائم تھی۔ ایک زبان رہی یعنی دربار کی زبان فارسی یا ترکی اور مذہب کی زبان عربی اور اس کی کورٹ کی زبان، دفاتر کی زبان فارسی۔ اس میں سے کسی چیز میں تغیر نہیں ہوا۔ آپ حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ کسی ایک خاندان کے زوال کے بعد کتنا بڑا موقع تھا کہ فوراً ہندو عنصر غالب آ جائے اور اس کی جگہ لے لے۔ یعنی جب وہ خاندان غلامہ کو زوال ہوا اور جب رضیہ التمش تخت سلطنت بیٹھی جو ایک عورت تھی، اور اسلامی حکومتوں کی تاریخ میں یہ ایک بڑا نازک مرحلہ تھا۔ آج تو نہیں، آج تو آپ جانتے ہیں کن کن ملکوں پر، کن کن ملکوں میں کن کن خواتین کی حکومت یا وزارت یا صدارت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پورے اسلامی تاریخ میں ہندوستان جیسے وسیع خطے میں اور ہندوستان کی جیسے پیچیدہ صورتحال میں کسی عورت کا، کسی خاتون کا تخت سلطنت پر آنا بہترین موقع تھا کہ یہاں کی غالب اکثریت
اس موقع سے فائدہ اٹھا لے اور ہمیشہ کے لیے صدیوں کے لیے اسلامی سلطنت کا چراغ گل ہو جائے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے رضیہ کی حفاظت کی اور جس نے اس کے بعد پھر خلجی خاندان کے فرما روا کو جو چیز تخت سلطنت پر لائی، اور پھر اس کے بعد جب خلجیوں سے حکومت تغلقوں کی طرف منتقل ہوئی تو یہ جو درمیان عبوری دور ہوا کرتا ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اس عبوری دور میں بہت سے عناصر کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کام کر لیں، لیکن ایک دن کے وقفے کے بغیر، ایک گھنٹے کے وقفے کے بغیر مسلمان فرما روا کی جگہ، ایک مسلمان فرما روا خاندان کی جگہ پر دوسرا مسلمان فرما روا خاندان آ جاتا ہے۔ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ محض اتفاقی واقعہ ہے؟ کیا ہندوستان کا غیر اسلامی عنصر، غیر اسلامی حوصلہ مندی کا جو جذبہ تھا اور ہندوستان کا اپنے ملک ہونے کا احساس جو تھا وہ اتنا معدوم ہو گیا تھا کہ وہ اس صورتحال سے، اس انقلابی سلطنت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ ایسا بالکل نہیں تھا۔ آپ کو تاریخ فیروز شاہی کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا بارہا ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے کوئی سازش کی ہے یا غیر مسلموں نے کوشش کی ہے کہ وہ حاوی ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ کس بات کی دلیل تھی؟ یہ ہندوستان کی اس بر صغیر کے، اس میں بہرحال ہم آپ سب اسی سے نسبت رکھتے ہیں، اس بر صغیر کے مسلم معاشرے کے طاقتور اور صحت مند ہونے کی علامت تھی۔ یہ نتیجہ تھا کہ خاندانوں میں زوال آتا تھا لیکن مسلم معاشرے میں عمومی طور پر زوال نہیں تھا۔ اس میں وہی دینی جذبہ تھا، اس میں وہی دینی حمیت تھی، اس میں اسلام سے وہی محبت تھی، اس میں اسلام کا افہام و تفہیم کے وہ مراکز قائم تھے جن کو مدارس کہا جاتا ہے، اس میں اسلام کی روحانیت کے تسلسل کے لیے وہ مرکز تھے جن کو خانقاہوں کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا سلسلہ چشتیہ سے تعلق ہے۔ سلسلہ چشتیہ نے اصولاً یہ طے کر لیا تھا بعض دوسرے سلسلوں کے برخلاف کہ وہ اسلامی سلطنت کے لیے دعا گوئی کا فرض انجام دیں گے اور رہنمائی بھی کریں گے، لیکن اس سے دور رہیں گے، کوئی عہدہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس پر بڑی شدت کے ساتھ کاربند رہے خواجہ نظام الدین اولیاء میں حضرت محبوب الہی۔ انہوں نے سلطنت کو جانوں کی اس آگ کی طرح سمجھا کہ اس سے ذرا دور رہ کر تاپا جائے اور گرمی حاصل کی جائے لیکن اس میں اندر داخل نہ ہوا جائے۔ تو وہ سلطنتوں سے اس لیے دور رہتے تھے کہ حالات سے تو واقف رہے لیکن ملوث نہ ہو۔ تو ان کا دہلی کی سلطنت سے ایسا تعلق تھا کہ جب کوئی سخت وقت آتا تھا تو دہلی کے فرما روا ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ علاؤالدین خلجی نے جب جنوب میں مہم بھیجی ملک عنبر کی ماتحتی میں اور چوکیاں اٹھ گئی اور بہت دنوں تک خبر نہیں آئی اور یہ اندیشہ ہوا کہ وہ اسلامی فوج ضائع ہو گئی، تو بادشاہ نے پریشان ہو کر اپنے ایک معتمد کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس بھیجا اور کہا کہ حضرت کو مسلمانوں کی فکر اور مسلمانوں کی جان کی قیمت ہم سے زیادہ ہے۔ اس وقت ہمیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری فوج جو گئی تھی اور یہ جو گیر وغیرہ کی طرف گئی تھی جنوب کی طرف، اس کا کیا حشر ہوا اور ہم تک پریشان ہیں۔ تو حضرت نے فوراً ایک تو جواب یہ دیا کہ انشاءاللہ خیریت ہے، بادشاہ کو فتح کی مبارکباد دو، کہنا کہ اور فتوحات بھی حاصل ہوں گی۔ ایک طرف تو بادشاہ کو اطمینان دلایا، دوسری طرف اپنے خانقاہ کے سارے ذاکرین سے ذکر چھوڑا کر دعا کے لیے بٹھا دیا کہ تم دعا کرو۔ یہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایسے ہی رات کو جب وہ آرام فرماتے تھے تو خاص طور پر حضرت خسرو وہ بڑے مقرب تھے، وہ ان کو بلاتے تھے، کہتے کہو دہلی میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ گویا اخبار سنتے تھے روز شام کو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشائخ بالکل انہیں آنکھیں بند کر لی تھی اور وہ سلطنت و سیاست کی بھنک بھی نہیں لگنے دیتے تھے کہ خانقاہوں میں اس کا ذکر بھی نہیں ہونے دیتے تھے، یہ بات غلط ہے۔ تو یہ گویا اس خانقاہ کا اخبار تھا کہ امیر خسرو جو بڑے وسمت تھے اور سلطنت دہلی کے ایک بڑے رکن رکین تھے اور شاعر ہونے کی وجہ سے بھی وہ بہت سی ایسی چیزوں سے واقف ہو جاتے تھے کہ جن سے انتظامی لوگ واقف نہیں ہو سکتے، ان کا تعلق صرف ایڈمنسٹریشن سے ہو۔ تو حضرت کا یہ معمول تھا کہ اس وقت ان کو قریب بلا کر پوچھتے تھے کہ کیا ہو دہلی میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ وہ اخبار سنتے تھے، روزنامہ ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ مسلم معاشرے کا صحت مند رہنا اور اپنے مزاج کو، اپنے اسلامی مزاج کو، اپنی اسلامی سیرت و کردار کو قائم رکھنا اور
کرپٹ نہ ہونا، یہ سب سے بڑی ضمانت ہے سلطنت کے استحکام کے لیے، اور عالم اسلام کے استحکام کا سرچشمہ در حقیقت سیاسی حالات، سیاسی تغیرات نہیں ہے، بلکہ اس کی طاقت کا سرچشمہ اس کی قوت ایمانی ہے، اس کی اہمیت اسلامی ہے، اور اس کی اخلاقی بلندی ہے۔ کسی ملک کے لیے سب سے خطرناک بات یہ ہے، میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں یہ اپنے کو اس کا مستحق نہیں سمجھتا، بلکہ آپ سب حضرات کو اقبال کے دو شعروں کا مستحق سمجھتا ہوں، خود تعین نہیں کرتا، بلکہ آپ حضرات کو سمجھتا ہوں کہ وہ آپ حضرات سے متعلق انہوں نے یہ شعر کہا کہ جو سب دانا دری محفل سخن گو، جو سب دانا دری محفل سخن گو، سخن نازک طرز کر کے سمن گو، بلے باقت مگو آدید ابر چیز کہ خارے دید و احوال چمن گو۔ آپ حضرات اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ خارے دید و احوال چمن گو۔ میں کسی مسلم ملک کے لیے سب سے خطرناک بات یہ سمجھتا ہوں، میں وہاں کی سیاسی سازشوں کو، سیاسی انتشار کو اس درجے کا خطرناک کام نہیں سمجھتا جتنا معاشرے کا کرپٹ ہو جانا، معاشرے کا اس صلاحیت سے معاشرے کو محروم ہو جانا جس سے کہ وہ صالح افراد مہیا کرتا رہے اور ضرورت کے لوگ دیتا رہے۔ اگر ضرورت ہے ایک مثلاً فرما رواز ایک منتظم اعلیٰ کی، ایک ایڈمنسٹریٹر کی تو ایڈمنسٹریٹر دے، اگر ضرورت ہے ایک سطح سالار کی تو سطح سالار مہیا کرے، اگر ضرورت ہے ایک مفتی اور قاضی کی جو عدل و انصاف کے ساتھ ترازو کی طرح وہ فیصلہ کرے تو وہ مفتی اور قاضی مہیا کرے، اگر ضرورت ہے اس ملک کو دانشوروں کی تو دانشور مہیا کرے۔ جب کسی معاشرے سے یہ صلاحیت مفقود ہو جائے تو پھر سلطنت کا پھر وہ معاملہ ہو جاتا ہے جو اقبال نے کہا ہے، اور میں بار بار انہیں کے شعروں سے کام لیتا ہوں کہ حکومت کا کیا شکوا کہ وہ ایک کار بھی کہتی، حکومت کا تو کیا شکوا کہ وہ ایک کار بھی کہتی، نئی دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ تو یہ بات انہوں نے خطرہ جو ظاہر کیا ہے اور جو اپنے دل کی حسن بیان کی، وہ تو کہ دانشور ہیں، شاعر و فلسفی ہے، تو کہتے ہیں مگر وہ علم سے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے اسی پارا۔ مگر میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں یہ بات اتنی تشویش کی نہیں ہے کہ ہم انڈیا آفس لائبریری میں ہندوستان کے مخلوقات کو دیکھیں اور میوزیم میں یا پیرس اور برلن کی لائبریریوں میں، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے دیگر گوشوں کو مخلوقات کے بجائے زندہ انسانوں کو ہم ان کی گود میں دیں، اور ہمارا معاشرہ وقت پر صالح افراد مہیا نہ کر سکے۔ میں اس وقت مجھے ہندوستان کے مسلم معاشرے کے بارے میں بھی یہی فکر ہے اور تشویش ہے، اور اسی بنا پر ہم چند ناتواں اور بے مایا آدمیوں نے تحریک قیام انسانیت وہاں شروع کی کہ مسلم معاشرے کو درست کیا جائے، اس کرپشن سے بچایا جائے جو تیزی سے ہندوستانی سماج میں پیدا ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ کسی سیاسی رنگ میں نہیں بلکہ ایک انسانی مسئلے کی حیثیت سے کہ ہندو سوسائٹی سخت کرپٹ ہو چکی، کرپشن کے آخری حدود تک پہنچ چکی، اور یہ وہ وقت ہے یعنی اس کے سامنے دولت حکومت کے علاوہ کوئی الہ کہنا چاہیے معبود نہیں رہا ہے، اور یہ کرپشن اتنا پھیل چکا ہے کہ اس کا علاج بظاہر مشکل ہے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، خلیج بنگال سے لے کر اور آخری مغربی سرحدوں تک، شمالی سرحدوں تک، کہیں سے یہ آواز بلند نہیں ہو رہی ہے کہ ہندوستان کا معاشرہ، جو ہندو معاشرہ خاص طور پر تیزی کے ساتھ روح بزوال ہے۔ میں وہاں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں، ہماری تحریک ہے کہ تم خلاف پر کرو اور تم اس کی اخلاقی قیادت کو سنبھالو، اور تم کرپشن کو اپنے معاشرے سے دور کرو۔ خدا تم کو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تم ملک کے بچانے کے قابل ہو جاؤ گے، تم انسانوں کی جانوں کے اور عزتوں کے تحفظ کے قابل ہو جاؤ گے تو خدا تم کو دوبارہ موقع دے گا۔ اب میں پاکستان میں یہی ایک فقیر کی صدا لگا رہا ہوں کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو رشتوں کو جو دونوں ملکوں کے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، یعنی سب سے بڑھ کے دینی رشتہ، پھر اس کے بعد تہذیبی رشتہ، لسانی رشتہ، نسلی رشتہ، علمی رشتہ، یہ سب رشتے ہمارے
اور یعنی ان دونوں خاندانوں کے درمیان. تو ہم لوگ ہندوستان میں بیٹھ کر بھی یہاں کے معاشرے کی کمزوریوں سے، معاشرے کے لیے جو چیزیں آزمائش کا باعث ہیں ان سے واقف ہیں. مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ محسوس ہوتا ہے یہاں وہ معاشرے کا کرپٹ ہو جانا ہے. میں جب بھی یہاں آیا تو میں صفائی کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صفائی سے بات کہنے کا موقع اگر یہ نہیں ہے تو یہ معلوم نہیں کہ جو موقع کبھی میسر آئے گا یا نہیں، کہ معاشیت کا غلبہ، دولت جو برے نتائج پیدا کرتی ہے، یہ دولت کی بہتات اور تھوڑے وقت میں زیادہ دولت کا مالک ہو جانا جو اخلاق میں تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے. معیار زندگی جس تیزی کے ساتھ بلند ہو رہا ہے اور دولت یعنی کسی آدمی کا دولت مند ہونا انسان کے احترام کے لیے وہ اس کا ضروری ہونا، یہ معاشرے نے تسلیم کر لیا. یہاں تک کہ عزیزوں کے تعلقات پر، باپ بیٹے کے تعلقات پر، بھائیوں کے تعلقات پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے. اور یہی بات میں بلاد عربیہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اور مجھے سب سے بڑا خطرہ جو بلاد عربیہ کے لیے محسوس ہوتا ہے وہ یہی اخلاقی زوال اور دولت کو سب کچھ سمجھ لینا، دولت کو مقصود نہیں بلکہ معبود بنا لینا. حالانکہ وہ توحید کے حامل ہیں، ان میں سے بعض ممالک اور بعض عناصر تو وہ ہیں جو دنیا کے کم مسلمانوں کو توحید کے اس معیار کو سمجھتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی فرق نہیں. اس بارے میں رباط سے لے کر کے اور ادھر خلیج تک کے ممالک میں اور عمان اور دبئی وغیرہ، بحرین، کویت تک کے ممالک میں کوئی فرق نہیں کہ معیار زندگی اتنا بلند ہو گیا ہے اور اپنی عادتوں کے ایسے غلام بن گئے ہیں. میں ابھی صنعا میں تھا، یمن میں تھا، تو میں نے وہاں خاص طور پر اس چیز پر متوجہ کیا کہ کسی قوم کا، معاشرے کا عادات کا غلام بن جانا ہے. وہاں ایک بڑا اصطلاح ہے جسے آپ لوگ واقف نہیں ہوں گے، اور اچھی بات ہے کہ واقف نہ ہو، لیکن بات زبان پر آ گئی تو عرض کر دوں. گاٹ کھانے کا وہاں ایک ایسا مرض پیدا ہو گیا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد سے مغرب تک مجلس رہتی ہے، اس میں گاٹ کھایا جاتا ہے، اس کو تقسیم کہتے ہیں. یعنی منہ میں رکھ لیا جائے اور منہ پھول جاتا ہے اور اس کو چوستے رہتے ہیں اور سامنے وہ گالجان ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ظہر و عصر جماعت تقسیم کر لیتے ہیں، اس کی تاکہ اطمینان سے گاٹ کھانے کا موقع ملے. اب آپ خیال فرمائیے پوری کی پوری قوم کا کتنا وقت اس پر صرف ہوتا ہے. اور لوگوں نے بتایا کہ 50 ریال یومیہ تو ایک متوسط درجے کا آدمی گاٹ کھا لیتا ہے. 25 ریال کا اوسط ہے اس کے کھانے کے خرچ کا، اور 50 ریال اوسط ہے ایک غریب آدمی کے گاٹ کھانے کا. اور میں نے وہاں 1-2 آدمیوں کے سوا کسی کو نہیں پایا جس نے اس کو کمزوری تسلیم کیا ہو، بلکہ سب اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کے فوائد بتاتے ہیں، روحانی اور علمی اور ذہنی کیا اور سب کتابیں لکھی گئی ہیں. تو میں نے کھل کر کہا کہ عادات کا غلام بننا کسی معاشرے کا یہ بڑے خطرے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ قوم کوئی بڑا عظیم کا کام نہیں کر سکتی. آپ عربوں کو دیکھیں، اسلامی فتوحات کا اصل راز تو صحابہ کرام کی قوت ایمانی جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی، لیکن ظاہری اسباب کے طور پر ایک اور چیز بھی تھی، وہ ان کی زندگی کی سادگی تھی. وہ اپنے عادات کے غلام نہیں، وہ دن بھر کھانا چھوڑ سکتے تھے، وہ چائے کے، پان کے، گاٹ کے کسی چیز کے بھی غلام نہیں تھے. وہ پورا دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزار سکتے تھے، وہ سوکھی روٹی کھا سکتے تھے، کھجور پر گزارا کر سکتے تھے. رومی اور ایرانی ایسا نہیں کر سکتے تھے. میں نے سنا ہے کہ بخارا میں جب پہلی مرتبہ روسی یورش ہوئی اور اچانک معلوم ہوا کہ روسی لشکر آ گیا تو وہاں کے شرفا نے اور جو لوگ مقابلے میں کھانا چاہیے انہوں نے کہا کیسے اکھڑ اور گنوار لوگ ہیں، بغیر چائے پیے میدان میں آ گئے. ہم تو نہیں کر سکتے، ہم پہلے چائے پیئیں گے اس کے بعد پھر ہم میدان میں آئیں گے شریفوں کی طرح، معقول لوگوں کی طرح. کوئی معقولیت ہے کہ بغیر چائے پیے میدان میں آ گئے. تو جب کسی معاشرے میں عادات کی غلامی اس درجے تک پہنچ جائے پھر وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی. تو مجھے جو چیز یہاں جو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ معیار زندگی کی روز افزو بلندی اور سامان آسائش کی بہتات اور دولت کی ریل پھیل اور اس کا استعمال عمارتوں میں. میں سن 78 میں آیا تھا یہاں رابطے کی کانفرنس میں، ہمارے جسیمہ صاحب اور صاحب واقف ہیں اور شریف تھے.
78 کے بعد میں اب آیا ہوں۔ اس 78 اور 84 میں مجھے زمین آسمان کا فرق نظر آیا، اور یہی بلاد عربیہ کہ وہاں تو حالت یہ ہے کہ میں دسمبر کے پہلے ہفتے میں سعودی عرب میں تھا، اور نومبر کی آخری تاریخوں میں کویت اور خلیج میں تھا۔ ابھی میں پھر مئی کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں حجاز آیا، تو مجھے جدہ بدلا ہوا معلوم ہے۔ کیا اوقات ہے دسمبر سے لے کر مئی تک کی 4-5 مہینوں کی، لیکن مجھے اور میرے دوستوں نے کہا، یعنی اگر مجھے یہ خیال ہوتا تو غلط فہمی ہو سکتی تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا احساس صحیح ہے۔ کتنی بلڈنگیں بن گئی اس ہفتے میں، اور کتنی آرائش ہو گئی۔ اب آپ جب سے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا، اگر عربی یعنی سائن بورڈ پر عربی زبان میں لکھے ہوئے خوبصورت تحریریں نہ ہوں، اور آپ کسی ہوائی جہاز بٹھا کر کے جدے کے طور پر اتار دیے جائیں، تو آپ بلا تکلف یہ محسوس کریں گے کہ آپ امریکہ کے کسی متوسط درجے کے شہر میں یا حضرات جاتے رہتے ہیں، واقف ہیں۔ یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ کم سے کم اسلامی یعنی اسلام کی جو دعوت ہے، اور اسلام کا اور مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں کے سپرد جو کام کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی میل نہیں۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ملک کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جائے اس ملک میں، اور مہم چلائی جائے۔ یہ سیاسی باتیں تو آپ ان لوگوں کے لیے چھوڑیے جو سطح کے لوگ ہیں، وہ میں ان کو نہیں روکتا، اور ملک میں اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں کبھی بھی میرا تعلق جس گروہ سے جس خاندان سے ہے، وہ تو اس کا قائل ہے کہ میں نے اسلام آباد ہوٹل میں کہا تھا کہ یا وسط اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاص یا آغوش سے تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ خدامت، یہ مذہب ملا و جماعت و نباتات۔ میرا تعلق اس خاندان سے ہے، جس گروہ سے ہے ہندوستان کے، اس کا تو وسط اخلاق میں تکبیر مسلسل پر عقیدہ ہے۔ خاص یا آغوش سے تسبیح و مناجات مشغلہ ہے، لیکن عقیدہ نہیں اس پر۔ تو میں نہیں کہتا کہ سیاست کو شجرہ ممنوع سمجھا جائے، بالکل میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنی کتابوں میں یہ خیال دیتا رہا ہوں، تقریر کرتا رہا ہوں، لیکن اس وقت ملک کی بنیادی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ۔ میں نے آج تقریر کی جمعے کی نماز سے پہلے، تو میں نے کہا کہ دنیا کو ہدایت افراد کی صلاحیت سے نہیں ہوتی۔ دنیا میں انقلاب آتا ہے جب ملک، ملت اور امت کی سطح پر اور تمدن و معاشرے کی سطح پر کوئی ایسا معاشرہ ابھرتا ہے، یعنی ایک وسیع معاشرے کی سطح پر ایک معاشرہ ابھرتا ہے جو بالکل ایک نئے سانچے میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہے۔ تو جو 7ویں صدی ہجری میں جو انقلاب عظیم، انقلاب اعظم دنیا میں برپا ہوا، وہ اس وجہ سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صحبت اور تاثیر تربیت، اور مسیحا نفسی کیا چیز ہے، مسیحا نفسی سے 1000 درجے کی بات، آپ کے انفاس مبارکہ کی برکت سے ایک معاشرہ وجود میں آیا، ایک امت، اور ایک امت کی حیثیت سے، معاشرہ معاشرے کی حیثیت سے، اور سلطنت کی حیثیت، مملکت کی حیثیت سے ایک نئے اخلاقی معیار پر، ایک نئی سیرت کردار کے ساتھ دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اس نے رومیوں ایرانیوں پر اثر ڈالا۔ افراد کے اس کو قرآن مجید کہتا ہے لیسو سوا من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، کہ یہ یہودی بھی سب کے سب کافر اور بے دین نہیں ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ افراد کے دائرے کا کام نہیں، یہ امت کے دائرے کا کام ہے، کہ ایک پورا معاشرہ دنیا کے سامنے آئے۔ تو امید تھی کہ پاکستان جس نام سے اور جن ارادوں سے قائم ہوا ہے، جن ضرورتوں کے احساس سے، وہ دنیا میں وہ معاشرہ پیش کرے گا کہ انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے کہ یہ مسلم معاشرہ ایسا ہوتا ہے، اسلامی مملکت ایسی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا غالباً اس لیے نہیں ہونے پایا کہ اصلاح معاشرہ کی کوئی سنجیدہ اور مسلسل کوشش نہیں کی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں مولانا مودودی مرحوم سے جب آخری بار لاہور ملا ہوں، اور میں نے پیام انسانیت کا کچھ تعارف کرایا کہ ہم لوگ اس انداز سے کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے برجستہ کہا کہ پاکستان کو بھی اس کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں ہندو مسلم سوال نہیں، لیکن خود مسلم معاشرہ
مسلم معاشرے کو بچانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس اخلاقی زوال سے اور اس اخلاقی بے حسی اور تعصب سے، دولت پرستی سے، طاقت پرستی سے اور وہ دولت کی حرص سے اور دولت میں جو مسابقت کے جذبہ جو ریس پیدا ہو گئی ہے اس سے اس کو بچایا جائے۔ یہ اس وقت کا اہم ترین کام ہے، اور آپ حضرات سے جو لوگ وابستہ ہیں اور جو آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں یا آپ کی رہنمائی میں کام کر سکتے ہیں، آپ حضرات اس کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے اور میں نے انکشاف کیا ہے کسی حقیقت کا، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ذکر تنفع المومنین کہ کسی نووارث کے یا کسی دور افتادہ بھائی کے کہنے سے اور زور دینے سے وہ خیال ابھر آتا ہے۔ اس بنا میں عرض کرتا ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا عظیم ترین حادثہ ہوگا۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے بعد اس سے بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان انتشار کا شکار ہو، اور میں ہر چیز کو اس کے مقابلے میں ثانوی سمجھتا ہوں کہ پاکستان مستحکم رہے، پاکستان اپنا دینی، اپنا اسلامی، اخلاقی اور اپنے کردار کا امتیاز باقی رکھے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی اور پہلی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کے سارے قضیے ثانوی اور ثالثی اور کیا کہا جائے وہ کس درجے کے ہیں، وہ بالکل حاشیے کی باتیں ہیں۔ اصل متن جو ہے اور اصل چیز جو ہے جو حیات کا فیصلہ کرنے والی ہوئی ہے، پاکستان باقی رہے، پاکستان مستحکم رہے، پاکستان انتشار سے محفوظ رہے، پاکستان اپنا امتیاز ثابت کر سکے، اور اس کے لیے اصلاح معاشرہ کی بڑی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں میرے سفر کا حاصل اگر اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ کچھ اللہ کے بندے اس خیال کو قبول کر لیں اور پاکستان میں ایک طوفانی مہم چلائیں کہ یہ جو اخلاقی زوال تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اس کو روکا جائے، اور یہ دولت کے بدترین نتائج اور اثرات جو مرتب ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے پر، ان میں کسی درجے میں ان میں بریک لگائے جائے۔ مسجدوں کے ممبروں سے یہ صدا بلند کی جائے اور سیاسی انجمنوں کے اسٹیجوں سے اور اس جیسے معتبر اسلامی اور اس طرح کی تنظیموں کے پلیٹ فارم سے بھی یہ بات کہی جائے اور سارے ملک کا دورہ کیا جائے۔ میں پاکستان کی مجھے حق تو نہیں، لیکن اس اسلامی رشتے سے جو اپنے اس تعلق سے جو مجھے الحمدللہ قلبی طور پر اس کے اظہار میں بالکل نہ کسی شرمندگی کا احساس ہے میرے اندر نہ خوف کا، کہ پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت دو چیزوں کی سخت ضرورت ہے۔ ایک، اس کو انتشار سے، ایک عقائدی اور مذہبی انتشار سے بچایا جائے جو اس کے لیے سخت خطرناک ہے اور جو اندلس میں گل کھلا چکا ہے۔ ایک تو یہ اعتقادی انتشار کے مختلف گروہ بنے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پر اقتدار، ان کی جماعت اقتدار حاصل کرے۔ اصل میں مقصد یہ ہے، مطلع نظر صرف یہ ہے کہ ہماری جماعت پاکستان کے اقتدار اعلیٰ پر اس کا اقتدار اعلیٰ ہو اور ہم سے پوچھ کر کوئی کام کیا جائے اور یہ معلوم ہو کہ اس مسئلے کے خیال کے لوگ یہاں زیادہ قابل اعتماد سمجھے جاتے ہیں، قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ اور ایک تو یہ سیاسی انتشار سے ملک کو بچایا جائے ہر قیمت پر اور ہر کمزوری کو برداشت کیا جائے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ تفصیلات میں اگر 70% بھی اختلاف ہو تو میں ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اور قرآن مجید کے تاریخ کی حیثیت میں کہتا ہوں، قرآن مجید کے ادنا طالب علم کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ ان 70 کمزوریوں کو برداشت کیا جائے، لیکن پاکستان کے استحکام کو، اس کی وحدت کو اور اس کی سالمیت کو ہر خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ سب گوارا کیجیے اور اپنے ذمہ داروں کی غلطیوں کو برداشت کیجیے۔ دیکھیے، میں ان گروہ سے تعلق رکھتا ہوں جو خلافت عمری کو معیاری نہیں سمجھتا اور میرا تاریخی مطالعہ بتا، لیکن میں اس کو مسلمانوں کی بصیرت سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے موقع دیا خلفائے بنی امیہ کو، پھر خلفائے بنی عباس کو جو خلفائے راشدین کے معیار پر ہرگز نہیں تھے، ان کو موقع دیا، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا امپائر بنا اور اسلام کی اشاعت ہوئی اور ہمارے ہندوستان اس بر صغیر تک اسلام کی شعائیں پہنچی۔ اگر یہ سیاسی انتشار شروع ہو جاتا، اس میں صرف ایک ہی ہستی کا استثناء ہے اور وہ سیدنا امام حسین ہے، ان کے مطابق برملا کہوں گا تو ان کا اقدام صحیح تھا، لیکن ان کے بعد مسلمانوں کی یہ بصیرت تھی اور سمجھ تھی کہ انہوں نے اس کو گوارا کیا اور ان کو کام کرنے کا موقع دیا اور ان کی غلطیوں کو برداشت کیا
دل پر پتھر رکھ کر برداشت کیا، لیکن ان کو موقع دیا، اس کے نتیجے میں اتنا بڑا اسلامی مسلم امپائر اور اسلامی اور مسلم تہذیب، اسلامی تہذیب تو نہیں کہتا لیکن مسلم تہذیب اور وہ ثقافت وجود میں آئی جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اس پر ہمیں فخر۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ شاید اس طرح کا موضوع مجموعہ مجھے نہ ملے گا، اور میں محترم دوست ڈاکٹر نعیم اللہ خان صاحب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ تو ایک چیز یہ کہ ہر قیمت پر پاکستان کو انتشار سے، اعتقادی انتشار سے، سیاسی انتشار سے بچایا جائے۔ اپنے ایک دور افتادہ ناچیز بھائی کی یہ بات آپ خدا کے لیے قبول کر لیجیے اور ذہن میں رکھ لیجیے کہ اس وقت پاکستان کے بقا اور فنا کا مسئلہ ہے۔ آپ اس وقت اس کو ہر حال میں اس کی سالمیت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلم معاشرے کو کرپشن سے بچائیے، اخلاقی زوال سے بچائیے۔ یہ اخلاقی زوال اسی رفتار کے ساتھ اگر چلتا رہا تو بہتر سے بہتر سلطنت اور ریاست، اسٹیٹ اور ایڈمنسٹریشن اور جمہوریت بھی اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ تاریخ میں بتاتی ہے کہ بہترین جمہوریتوں کے زمانے میں جب معاشرہ کرپٹ ہو گیا، اس نے ان جمہوریتوں کے چراغ بجھ کر دیے اور ان کے لیے جتنے امکانات ہو سکتے تھے کامیابی سب ختم کر دیے۔ معاشرہ چشمہ ہے اور حکومتیں اور ادارے وہ اس کا ظہور ہے۔ اگر معاشرہ صالح، معاشرہ صحت مند ہے، معاشرہ اخلاقی معیار رکھتا ہے تو بہتر سے بہتر ریاست قائم ہو سکتی ہے، بہتر سے بہتر انتظامیہ بن سکتا ہے۔ لیکن معاشرہ اگر اپنی ان خصوصیتوں کھو چکا ہے تو کوئی بڑی سے بڑی جمہوریت بھی، یعنی کوئی جو سمجھیے کوئی سامری بھی اس گوشالے میں رو نہیں پھونک سکتی۔ بس میں یہ بات ختم کرتا ہوں، پھر ضرورت کی معافی چاہتا ہوں۔